بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، تو لہٰذا آپ اپنا معمول بنائیں اور نرمی کا اختیار کریں۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، ایک شخص نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ بخاری کی حدیث ہے، اب بخاری کی حدیث ہے، اور غصہ نہ کیا کرو۔ اور غصے پر قابو پانا ہی یہی ہے کہ بندہ یا تو وضو کر لے یا پھر غصے کے لیے بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہو تو، اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد مثلا عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی حدیث اور اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، تو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں تو برحق اور سچ ہیں۔ آپ کا علم، آپ کی شہرت، عزت، مال وغیرہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ علم سیکھتے ہیں تو وہ صرف دنیا ہی کے لیے ہے، کل قیامت میں اس کا کوئی عذر نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ترمذی کی حدیث ہے اور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہوگا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ سنو میں بتاتا ہوں، دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو لوگوں سے قریب ہونے والا، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، نرم مزاج ہو، نہایت نرم مزاج اور نرم طبیعت اور لوگوں سے قریب ہونے والا، اس شخص پر آگ حرام ہے اور یہ آگ پر حرام ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں۔ ابو داود کی حدیث ہے، حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اس کے روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، تو جب بھی غصہ آئے انسان کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کی وجہ سے متوجہ کرنے کے لیے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ یعنی کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں تاکہ اہمیت سمجھ میں آ جائے بات کو، اس لیے کندھے پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ آج تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے ساری زندگی اور مرنے کے بعد بھی یہیں رہنا ہے جیسے، اور ملاوٹیں چننے اور بنانے اور خریدنے اور فروخت کرنے میں لگا پڑا ہے، اور آخرت میں کیا کرنا ہے، اور یہاں پر زندگی جیسے کہ مسافر کی طرح۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام کو واپس لے لو، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا غلام کو واپس لے لو۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہی ہے، اور اس سے معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی ہدیہ پیش کرے تو سبھی بچوں کو برابر ہدیہ پیش کرے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ کر کھڑا ہو جائے۔ کس کو ناپسند فرماتے تھے؟ کہ کوئی انہیں دیکھ کر کھڑا ہو جائے، ناپسند فرماتے تھے، اس لیے صحابہ اکرام کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلام کو واپس لے لو، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا غلام کو واپس لے لو۔ اور حدیث شریف کا مطلب یہی ہے، اور اس سے معلوم بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی ہدیہ پیش کرے تو سبھی بچوں کو برابر ہدیہ پیش کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، زوال کے بعد ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، سایہ دار چیزیں اور ان کے سائے زوال کے وقت کبھی ایک طرف کو اور کبھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اور مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے یہ، اور حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اپنے جوڑ کی سلامتی یعنی کہ ہمارے شریر میں جو جوڑ ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر ذمہ ہے کہ ہم ان کا بھی صدقہ نکالیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت زریر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نرمی کی صفت سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو
مومن بندہ ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوئے گی، اسے انشاءاللہ جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دو بھیڑیے جو بھوکے ہوں جنہیں بکریوں کے روڑ میں چھوڑ دیا جائے، بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو مال کی ہرس اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، ہرس اور بڑا بننے کی چاہت آدمی کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آدمی کون سے آدمی کو؟ اس آدمی کے دین کو، اور جب دین ہی ختم ہو گیا تو مال اور بڑا بننے کی خواہش بھی کیا کرے گی۔ یہ ان زیادہ بھیڑیوں سے بھی گھاتک ہے جو بھوکے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تو اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ 4 رکعت نفل اور پڑھی جائیں تو 6 ہو جائیں گی۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 6 رکعتیں مغرب کی 2 رکعت سنت موقدہ کے علاوہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ 6 پڑھے اور وہ 8 پڑھ لے تو اور بھی فائدے کی بات ہے، نہیں تو 6 میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ علماء کی اپنی رائے ہے، وہ 4 پڑھتا ہے 2 موقدہ کے بعد 4 نفل پڑھتا ہے یا 6 پڑھ لیتا ہے تو شک بھی ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا آپ اس کا معمول بنائیں اور 12 سال کا ثواب حاصل کریں۔ 2 حدیث ہیں، مسلم کی اور ایک بخاری کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام سورہ فاتحہ کے آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، یعنی دونوں کی آمین کا وقت ایک ہو، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اور دونوں حدیث کا مقصد ہی یہی ہے کہ آمین کہنا بندے کو ضروری سمجھ لینا چاہیے، وہ بھی سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے نماز کی حالت میں۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ جو عام زندگی کے دن ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے کا جو دن ہوتا ہے اس میں اور اس میں 1000 دنوں کا فرق ہے، کم سے کم 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ 1000 کی تو ہم اندازہ لگا ہی سکتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں ایک دن لگانا عام دنوں میں 1000 دنوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جس بندے کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے راستے میں گزر جائے تو اس کے لیے کتنے 1000 دن کی زندگی بڑھ گئی، کیونکہ ایک دن 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ 1000 دنوں۔ حضرت عبادہ بن صامت
उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रात को आँख खुल जाए और फिर वो ये पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए कहे या कोई और दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। फिर अगर वजू करके नमाज पढ़ने लग जाए तो इसकी नमाज कबूल की जाती है। बुखारी की हदीस है, ये बुखारी की हदीस है। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं अल्लाह के नबी का इरशाद है, ये तहज्जुद के ताल्लुक से, और रात में आँख खुल जाए तो तहज्जुद की नमाज बंदा पढ़ ही लेता है। अहमद की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं, इसकी रिवायत फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा किसी चीज का ऐसा कोई घूंट नहीं पीता जो अल्लाह ताला के नजदीक गुस्से का घूंट पीने से बेहतर हो, जिसको वो महज अल्लाह ताला की रजा के लिए पी जाए। मुस्नद अहमद की हदीस है। अबू दाऊद की हदीस है, हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इसके रावी हैं हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गुस्से को पी जाए जबकि उसमें गुस्से के तकाजा को पूरा करने की ताकत भी हो, लेकिन इसके बावजूद जिस पर गुस्सा है उसको कोई सजा न दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको सारे मखलूक के सामने बुलाएंगे और उसको इख्तियार देंगे कि जन्नत की हूरों में से जिस हूर को चाहे अपने लिए पसंद कर ले। अबू दाऊद की हदीस है। मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजे माह मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की है। तिरमिज़ी की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं मदीना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सब में से मुझे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज़्यादा अच्छे होंगे। तिरमिज़ी की हदीस है, अपने अखलाक को भी आप लोग अच्छे बनाएं। बुखारी की हदीस है, हजरत ज़रीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं घोड़े की सवारी अच्छी तरह नहीं कर पाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मार कर दुआ दी, ए अल्लाह इसे अच्छा घोड़ा सवार बना दीजिए और खुद सीधे रास्ते पर चलते हुए दूसरों को भी सीधा रास्ता बताने वाला बना दीजिए। बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने दुआ दी कि अल्लाह इसे अच्छा घोड़ा सवार बना दीजिए और खुद सीधे रास्ते पर चलते हुए दूसरों को भी सीधा रास्ता बताने वाला बना दीजिए। बुखारी की हदीस है। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 रकातें सुन्नत के बारे में इरशाद फरमाया, ये 2 रकातें मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब हैं। मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी रिवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है, हर गिरह पर यह फूंक देता है, अभी रात बहुत बड़ी है, सोता रहे। अगर इंसान बेदार होकर अल्लाह ताला का नाम ले लेता है तो एक गिरह खुल जाती है, अगर वजू कर लेता है तो दूसरी गिरह भी खुल जाती है, फिर अगर तहज्जुद पढ़ लेता है तो तमाम गिरह खुल जाती हैं। चुनांचे सुबह को चुस्त हशास बशास होता है, इसे बहुत बड़े खैर मिल चुकी होती है, और अगर तहज्जुद नहीं पढ़ता तो सुस्त रहता है, तबीयत बोझल होती है और बहुत बड़ी खैर से महरूम हो जाता है।
ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے آپ تہجد میں سستی نہ کریں کیونکہ شیطان کی گرہ کھلنے کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا عبداللہ تم فلاح کی طرح مت ہو جانا کہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی، بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا کسی عذر اپنے دینی معمول کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ اپنے اخلاق کو مکمل کر لے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے نبی کے حدیث، اللہ کے نبی کی سیرت اور اللہ کے نبی کے جو عمل اور معمول تھے زندگی کے انہیں اپنائے، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے گا اور اس کے اخلاق بھی مکمل ہو جائیں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو، مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس شخص کو بھی کسی طرح سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے جس شخص کو کسی بھی طرح سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وجو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں لگی ہوتی ہے، جب وجو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو اور ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور حدیث بڑی سخت الفاظ والی ہے، ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بڑے ہی سخت الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ کون؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ تو آپ
علم سیکھنے سے پہلے سمجھ لے اور سوچ لے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میرے جسم کی ظاہر بناوٹ اچھی بنائی ہے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ بھی اس دعا کو معمول میں لائیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے، اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتوں میں 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔